یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. تمام حاضرین، تمام بھائی، تمام بہنیں، بے شمار دنیا ہے جنہوں نے بہت سے دکھی پریشان حال ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، بہت سے لوگ دنیا چھوڑ چکے ہیں. سب نے کہا کہ آج کے اس اجتماع میں پیر صاحب سے عرض کریں کہ دعا کریں بغیر نام لیے ہوئے. آج کی اس مجلس پاک میں جتنے میں ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام، کاروباری احباب، سیاسی احباب جس انداز سے بھی اس جلوس میں شریک ہوئے، تعاون کیا، انشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ سب کے لیے دعا فرمائیں گے. یہ جو آپ کو فریش چیزیں مل رہی ہیں، یہ رفقا، یہ بھائی بہنیں بھی قابل مبارکباد ہیں. ان کو بھی عقیدت کے ہم پھول نچھاور کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں اور رحمت عطا فرمائے. اب پیر صاحب قبلہ میسج پیش فرمائیں گے، ذکر ہوگا 2 منٹ کا، اور انشاءاللہ تمام احباب کے لیے بھرپور دعا ہوگی. نعرہ تکبیر. ذرا آواز سب تک جانی چاہیے اور سب کی طرف سے جواب بھی آنا چاہیے. ہاتھ بلند کر کے ذرا، چونکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے جلوس. اگلے سال زندگی کی باتیں ہیں، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر یہ بہاریں دیکھیں گے. ذرا محبت سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام اسلام اسلام. نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے. حضرت صاحب کی بنا خطاب فرماتے ہیں اور ذکر اور دعا فرماتے ہیں. جامع مسجد اسلامک سینٹر اور ان کے ساتھی جامع مسجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق بارگاہ غریب نواز سے ہے اور میں اس خوبصورت منزل کے لیے، ان حضرات کے لیے بہت دعا گو ہوں. میں اپنی خانقاہ کی جانب سے، ہم چشتی ہیں، ہمارا 6 پوائنٹ مانا جاتا ہے. 6 ٹکٹ اجمیر شریف کے میں صاحبزادہ صاحب کو، ان کے صاحبزادوں کو، اور قاری امین چشتی صاحب کو، اور قاری امین چشتی خادم حسین صاحب جو اولڈن سے آئے، اجمیر شریف کے ٹکٹ، رہائش خانہ 1 مہینے کے ساتھ انڈیا کے دورے کے لیے اپنی جانب سے، اپنی خانقاہ کی جانب سے. اور یہاں کے جو کونسلر ہیں، پہلی بات دیکھا ہے کسی سیاستدان کو کہ وہ اپنی جیب سے حضور کے ناطخواں، حضور کے کام کرنے والوں کو ٹکٹ دیتے ہیں. 6 ٹکٹ اجمیر شریف کا سربراہ صاحب کو خانقاہ غریب نواز کی جانب سے میں نے پیش کیا ہے. مجھے امید ہے کہ سادہ صاحب اس دورے کو قبول فرمائیں اور مجھے وقت یاد کرتے رہیں. السلام علیکم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات محترم، آج پھر 1 سال کے بعد اہل محبت، اہلیان ساؤتھ ہال لنڈن پوری آب و تاب کے ساتھ، ایمانی چمک کے ساتھ اور اسلامی رونق کے ساتھ اور حب مصطفیٰ کے پاکیزہ جذبات کے ساتھ آج پھر آمد رسول کا جشن منا رہے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہے. اہل اسلام کس اتحاد و محبت، باہمی احترام و تکریم کے جذبات لیے آج اس سرزمین پر اکٹھے ہو کر نبی پاک کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. حضرات، ایک ایک قدم جو آپ نے نبی کی محبت میں اٹھایا ہے، یاد رکھیں اگر ہر دن میلاد کیا جائے، ہر رات نبی کا ذکر کیا جائے،
کبھی بھی ذکر رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک سجدہ جو نبی پاک نے زمین پر آمد کے بعد حضرت آمنہ کے بطن مکرم سے تولد ہونے کے بعد جو سجدہ کیا تھا، وہ پہلا سجدہ جس میں رب کائنات کے حضور رب سلم امتی کا نعرہ بلند کیا تھا، اس ایک سجدے کا بدلہ ساری کائنات کے سجدے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات اللہ نے وعدہ کیا، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور اس کائنات کے گوشوں میں، اس کائنات کی وسعتوں میں اور اس کی گلی کوچوں میں، حضرات یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ دشت و جمن، یہ کوہ و چمن، یہ وسعت کائنات، آسمانی ستارے اور آسمانی سیارے، ملکوتی ہو، نوری ہو یا ناری ہو، آبی ہو یا خلائی ہو، ساری مخلوق کو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر میں مشغول کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ میرا نبی مکے کی وادی سے گزرے تو پتھر آپ پہ سلام پڑتا ہے، میرا نبی گلی کوچوں سے گزرے درخت آپ کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، جو تر و تازہ ہے، وہ بھی نبی کو جانتا ہے، اور وہ درخت کٹا ہوا کھجور کا تنا جس کی جڑیں خشک ہو چکی ہیں، لیکن وہ نبی کی محبت سے تر و تازہ مسجد نبوی میں ہمیں نسب نظر آتا ہے۔ پتہ چلا کائنات کا ہر خشک اور ہر تر ذکر مصطفیٰ میں مضروب نظر آ رہا ہے۔ اور جناب رومی نے فرمایا تھا، اگر نبی کی محبت میں ایک خشک تنا اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہا ہے، ارے تو امتی ہے، تو غلام ہے، تو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ان کی خیرات سے کھانے والا ہے، تو ان کے ذریعے سے رب کو پہچاننے والا ہے، لہٰذا آج ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں جس ذات کی وجہ سے آج مسجد قائم ہے، محراب کھڑا ہے، منبر چمک رہا ہے، مینارے سر اٹھا کے بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج اذانیں گونج رہی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے رب معبود کو مخلوق نے پہچانا ہے، اور جس نے زمین پر آ کر سورج سے منہ موڑ کر، چاند سے منہ موڑ کر، آگ سے منہ موڑ کر، پتھروں سے منہ موڑ کر، بتوں سے منہ موڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف ساری کائنات کو پھیر دیا۔ ارے ہم اس کا میلاد نہیں کریں گے تو کس کا میلاد کریں گے؟ حضرات وقت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جس کا مفہوم یہ ہے ہم نے تمہارے پاس نبی کو شاہد و مبشر بنایا ہے، داعین الی اللہ بنایا ہے، بشیر و نذیر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ارے تعظیم بھی کرنی ہے، تکریم بھی کرنی ہے،
احترام بھی کرنا ہے, محبت کا اظہار بھی کرنا ہے. اور مجھے کہہ لینے دو, آج یہ جو ہم یہاں جمع ہیں, نبی پاک کی محبت میں جمع ہیں, نبی کی تعظیم میں جمع ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر کائنات میں کسی متقی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو آؤ آج ساؤتھ ہال کی گلیوں میں دیکھو, جو نبی کو اللہ کے شعائر میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی مان کر آج نبی کے لیے ساؤتھ ہال کی ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں, چل رہے ہیں, نعرے بلند کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دل کا تقوی خدا نے انہیں عطا فرمایا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لہٰذا تمہیں تمہارے دلوں کا تقوی مبارک ہو کہ آج نبی کی محبت میں اپنے گھر چھوڑ کر تم نے گلیاں آباد کی ہیں. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اللہ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے, تم نے آج سونی گلیوں کو نبی کے ذکر سے آباد کر دیا ہے. اس کے صدقے تمہاری قبر کو خدا نور محمدی سے آباد فرما دے گا. سبحان اللہ. حضرات, میں آخر میں حضرت قبلہ پیر محمد بلال صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ شریک بزم ہوئے. ہمارے لائق تکریم کونسلر صاحب جو راستے میں ٹکٹ بانٹتے ہوئے آ رہے تھے. حضرات, اجتماع ہوتا ہے پھر اعلان ہوتے ہیں. یہ پہلا منظر دیکھا ہے کہ لوگ میلاد کے جلوس میں چل رہے ہیں اور چلنے والوں کے لیے مدینے کی حاضری کا اعلان ہو رہا. میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس ساری انتظامیہ کو, جامعہ مسجد اسلامک سینٹر ساؤتھ ہال کے انتظامیہ, ہمارے حجی صاحب اور ہمارے قاری محمد امین چشتی صاحب جو روئے رواں ہیں اس مرکز کے, اس علاقے کے, سنیت کی بہار ہیں, تنہ تنہا یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ کا سبق پڑھانے والے, ایک عرصے تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس دینے والے قاری محمد امین صاحب, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. اور ہماری اولڈم کی سرزمین سے تشریف لانے والے علامہ قاری حافظ محمد خادم چشتی جو ایک دلیر آدمی ہیں, جو سنیت کے شیر آدمی ہیں, جو دائیں بائیں آگے پیچھے نبی پاک کے قافلے کے مجاہد, بلکہ میں سپہ سالار کہوں گا اس قافلے میں, جو ہر سال یہاں پر آ کر طبیعت کی ناسازی کے باوجود, کمزوری تن کے باوجود, یہ شخص میں نبی پاک کی محبت میں کبھی دائیں نظر آتا ہے, کبھی بائیں نظر آتا ہے, کبھی آگے نظر آتا ہے, کبھی پیچھے نظر آتا ہے. قاری صاحب, انشاءاللہ جس طرح آج آپ اس میدان میں آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں, حشر کے میدان میں نبی کے آگے پیچھے یہی نظر آئیں گے, اور یہی اجتماع ہوگا, یہی محبت والوں کا جلوس ہوگا. فرق یہ ہے کہ آج کا جلوس ساؤتھ ہال کی زمین پر ہے, وہ حشر کے میدان میں جلوس ہوگا. اس دن جلوس کی قیادت نہ کوئی پیر کرے گا, نہ کوئی عالم کرے گا, نہ کوئی صوفی کرے گا, نہ کوئی محدث کرے گا, نہ کوئی مفسر کرے گا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول کرے گا. اس دن اس جلوس کی قیادت آمنہ کا لال محمد کرنے والا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. ہر سال یہاں آ کر بیٹری چارج ہو جاتی ہے, یہاں آ کر سنیت کی ایک عجب جولانی تن و من کو حاصل ہو جاتی ہے, اور ساری زندگی اپنی مرضی سے چلتے ہو. آج کا چلنا ذرا جدا ہے, جو طواف میں چلتے ہو وہ بھی جدا ہے, جو صفا مروہ میں چلتے ہو وہ بھی جدا ہے. وہ کوئی واجب ہے, کوئی فرض ہے, یہاں نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ عشق والوں کا طواف ہے جو گلیوں میں ادا ہو رہا. اللہ اس سلسلے کو قائم رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. کیا بات. قاری صاحب کا ارشاد ہے کہ کلمہ شریف کا ذکر پہلے میں پڑھوں گا, بعد میں آپ نے پڑھنا ہے محبت ذوق شوق کے ساتھ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بابا سے بلند رسول اللہ نور ٹی وی سے یہ اتنا پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کو دکھایا مکمل پروگرام جو ہے دکھایا جائے اس کی ڈیٹ اور ڈے کا اعلان جو ہے انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے نیکسٹ سیٹرڈے جو سیٹرڈے آ رہا ہے 8 تاریخ 8 اکتوبر ظہر کی نماز کے بعد ہنسلو جامع مسجد سے پہلی بار جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان جلوس نکالا جائے گا تمام بھائی بہنیں بزرگ اس میں ضرور شرکت کریں اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو 2 بجے اسی جونسن روڈ مسجد میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس اور سلطان باہو کانفرنس اسلامی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے ذریعے اہتمام منعقد ہو رہی ہے اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں میں ممنون ہوں تمام علماء کرام کا جو لندن کے قرب و جوار سے آج یہاں تشریف لائے اور جو ہونسلو مسجد کے انتظامیہ وہاں کے امام اور وہاں کے اہل محبت جو حاضر ہوئے اور جتنے بھی سیکیورٹی کے احباب ہیں اور مسجد اسلامک سینٹر کی ساری انتظامیہ قاری امین صاحب قاری خادم صاحب ان سب کو حالانکہ میں مہمان ہوں لیکن نبی پاک کی آمد کے پروگرام میں میزبان بھی ہوں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کی کاوش و محنت قبول فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ آج کا یہ عظیم الشان پر نور پر رونق سرور و عافیت و خیریت سے معمور مجلس و جلوس میلاد مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جتنے مرد آئے ہیں آنا قبول فرما جتنی ہماری عفت محاب عزت محاب بہنیں بیٹیاں آئی ہیں آنا قبول فرما اہل علم آئے اہل فکر آئے انتظامیہ والے آئے مساجد والے آئے محراب و منبر والے آئے خانقاہوں والے آئے اللہ سب کو آج نبی پاک کی محبت میں چلنے کے صدقے حشر کے میدان کا چلنا آسان فرما دے اللہ اس خوشی کے صدقے ہمیں حقیقی خوشی عطا فرما اللہ آج کے دن تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ظاہر پوشیدہ گناہ معاف فرما سفر و حضر کے گناہ معاف فرما اندھیروں اجالوں کے گناہ معاف فرما دانستہ و نادانستہ گناہ معاف فرما اللہ جوانی کے گناہ معاف فرما اور پکی عمر کے گناہ معاف فرما اللہ جن کے بال سفید ہیں ان کے گناہ معاف فرما جو جوان ہیں اللہ ان کے گناہ معاف فرما مائیں بہنیں بیٹیوں کے گناہ معاف فرما اللہ نبی کے میلاد کے صدقے سب کے دلوں کو اپنے ذکر کا نور عطا فرما سب کی خشک زبانوں کو اپنے ذکر کی تری عطا فرما اللہ سب کی آنکھوں کو محبت کے آنسو عطا فرما اللہ جو پریشان ہیں الہی آج یہ خوشیوں کا دن ہے نبی کی ولادت کے جشن کا دن ہے اللہ خوشی کے صدقے تجھ سے خوشی مانگ رہے ہیں اللہ سب کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں پھر سے جڑنا عطا فرما جو نا امید ہو چکے ہیں انہیں پھر سے امید عطا فرما جن کی اولادیں نہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما اللہ جن جوان بچوں کے رشتوں میں بچیوں کے رشتوں میں اللہ رکاوٹیں ہیں نبی پاک کے صدقے میلاد مصطفیٰ کے صدقے آل رسول کے صدقے اصحاب نبی کے صدقے اللہ سب کو نیک خوبصورت خوبصیرت جوڑے عطا فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمیں سنیت میں جینا نصیب فرما اور اعلیٰ حضرت کی غلامی میں جینا نصیب فرما اور سنیت کی بہار میں رہنا نصیب فرما اور اسی سنی عقیدے پر مرنا نصیب فرما
اسی عقیدے پر حشر میں اٹھنا نصیب فرما اللہ یہ اسلامک سینٹر والوں کی خدمت قبول فرما جنہوں نے میلاد شریف میں درہم دام قدم سخن حصہ لیا اللہ ہر ایک کا حصہ قبول فرما اور اگلے سال بھی اللہ اس سے زیادہ بہار کے ساتھ اس سے زیادہ رونق کے ساتھ اس سے زیادہ تعداد کے ساتھ اس سے زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ ہمیں پھر میلاد نبی دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم یہ جو لیڈیز سائڈ پہ یہ فٹ پاتھ ہے اس کو خالی کرتے ہیں پلیز یہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع فیضان جمعہ ہنسلوں کے اندر 8 اکتوبر ظہر کی نماز سے لے کر نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ یہ ہوگا فجر تک تمام احباب اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں جزاکم اللہ اور تمام احباب سے گزارش ہے جو ہمارے رفقا ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے سیکورٹی والے مسجد کے انتظامیہ یہ جھنڈے یہ سب کچھ پلیز خالی کریں اور مسجد کے اندر رکھیں جزاک اللہ بہت شکریہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع مسجد اسلامک سینٹر ساؤتھ ہال لندن کے زیر اہتمام 36واں سالانہ جلوس بسلسلہ جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ نکالا گیا جس کی قیادت و سیادت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر خواجہ محمد نور العارفین صدیقی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیرین شریف اور چیئرمین نور ٹی وی اور حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ سید بلال شاہ صاحب گدی نشین آستانہ عالیہ اجمیر شریف اور دیگر علماء کرام اور مشائخ نظام نے فرمائی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں بھائی بہنیں بزرگ بچے موجود ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر خلف شاری ہے چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو ہر بندہ دکھی ہے کوئی تو علاج ہونا چاہیے کوئی تو ایسا میسج ہونا چاہیے جس سے ہم پھر ایک بار امن کی طرف آئیں سکون کی طرف آئیں اطمینان کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ ہے اتباع مصطفیٰ ہے اسوہ رسول پر عمل کرنا ہے اس جلوس کا مقصد بھی یہی ہے میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ کہتا ہوں امن چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ انشاءاللہ رحمتیں برکتیں اور کامیابی تمہارے قدم چومیں محمد مصطفیٰ آئے بہارا مسکرا پہیاں جی عید میلاد النبی جب آتی ہے تو برطانیہ بھر میں عید میلاد النبی کے جلوس اور محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے آج ساؤتھ ہال میں بہت بڑا عید میلاد النبی کا جلوس تھا ہمارے ساتھ کسی صاحب موجود ہیں کسی صاحب بتائیے گا آج کے جلوس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 36 سال ہوتے ہیں اگر درمیان میں کرونا نہ ہوتا تو 37 سال ہوتے اور میلاد پاک کا جلوس جو نکالا جا رہا ہے جامع مسجد اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ لوگ خلوص اور محبت کے ساتھ برطانیہ بھر سے اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارے علماء اور مشائخ ایک ہی میسج دیتے ہیں کہ رحمت للعالمین کیونکہ قرآن میں اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات میں بسنے والی ہر انسانیت کے لیے ہر انسان کے لیے کوئی نہیں وہ لنگر دے ویچی ہے میں ویسے کرنا ہے تو گڈی جو دیکھنا جے کو پیا تو رحمت للعالمین کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے انشاءاللہ پھر ایک بار امن سکون اور شانتی دنیا کے اندر پیدا ہو جی آپ نے کسی صاحب کی باتیں سنی آج کے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں آشقان رسول نے شرکت کی جس میں خواتین و حضرات سمیت بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی جی